So what I'm trying to say is کہ یہ جو فتحنا ہے نا ابوابا کے دروازے کھلیں، وہ آسمان کے دروازے وہ والے کھلیں جو سورہ نبا کے دروازے کھلیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ سوچنا بے حد ضروری ہے کہ لوکل ایک ٹینک کے اندر ایک خاص اماؤنٹ کا پانی ہو، اس کو جتنا مرضی سائیکل کریں وہ ٹینک سے باہر نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ جتنا پانی اٹھاتے ہیں اتنا ہی گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جتنا پانی اٹھے گا تو نیچے اتنا ہی گیپ کریٹ ہوگا، پھر وہ گیپ فل ہو جائے گا اس کو. سو پوری زمین کو پانی میں وہ بھی کئی 100 فٹ تک ڈبونے کے لیے، کیونکہ درخت کوئی بھی نہیں بچا تھا جو پانی سے اوپر نظر آتا. سمجھے، کوئی پہاڑ نہیں بچا. تو اتنا لیول آیا کہ پہاڑ کے پہاڑ پانی کے اندر سے، کیونکہ حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ بھی چلا گیا تھا. بالکل. سو اٹس ناٹ این آرڈنری. یہ غامدی صاحب کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی، لوکل سیلاب سے پہاڑ نہیں نیچے آتے ہوتے. کوئی کسی بھی علاقے میں سیلاب آ جائے، اس علاقے کے ٹاپ کے پہاڑ اگر نیچے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ علاقہ سرپاس ہو چکا ہوا ہے، ورنہ وہ پہاڑی میں بچ جائیں. اگر لوکل علاقے کا سیلاب ہوتا تو پہاڑ سے ایڈمٹ کہ اس پہاڑ کی ٹاپ کے لیول تک جتنے بھی زمین کے ایریاز ہیں وہ تو کم از کم کور ہو ہی گئے. تو پھر اس کا مطلب علاقہ تو پار ہو گیا نا. پار ہو گیا، مطلب اپنے علاقے کی میں سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں. اٹ مینس کہ سی لیول تو کراس ہو گیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ. سی لیول از دا باٹم. یا دس از ٹاپ آف ماؤنٹین. اگر میں کسی بھی علاقے میں سمجھ لیں K2 ہے، اس سے اونچا پہاڑ تو کوئی نہیں ہے، میں K2 کے پاس کسی علاقے میں سیلاب آ جائے اور میں K2 پہ چڑھ جاؤں اور پھر K2 بھی ڈوب جائے تو وہ علاقے کا سیلاب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پورے دیٹ آٹومیٹکلی مینس کہ K2 سے جتنے بھی نیچے لیول کی پہاڑیاں ہیں دے آر آل سرپاس. K2 سمیت نا، کیونکہ ان کا بیٹا بچہ تھوڑی ہے اس پہ پہاڑ پہ چڑھ کے. بالکل سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ بالکل بیس لیس قسم کی بات ہے. میں اس کو بیوقوفی کے زمرے میں رکھوں گا اس روزے کو، کہ یہ زبردستی کرنے والی بات ہے کہ سیلاب کیا جائے. اچھا تو جی سوری، نہیں آپ کنٹینیو کریں. نہیں میں بس اس کو یہ پورٹل کے اس کانسیپٹ کو جی پانی کی سائیکل سے بڑا آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. اچھا، ایک جو کیونکہ ہماری ریسنٹ جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں ان میں ہم نے خاص طور پہ جو بات کی ہے وہ پری ہسٹورک نیشنز کی، جن کا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا. وی آر ایکچولی پوائنٹنگ ٹورڈز دوز نیشن. اور پھر ابھی آپ نے ایک بات دجال کے حوالے سے بھی کی ہے. تو ہمارے لیے یہاں پہ ہماری آڈینس کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وائی آر وی ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دیز نیشنز. فرسٹ آف آل کہ جو اگر ایک عام ریلیجیس مائنڈ سیٹ رکھنے والا بندہ ہو یا پھر ریلیجیس انکلینیشن والا بندہ ہو یا پھر سم بڈی ہو اسٹارٹس ریڈنگ قرآن، تو اس کو جو اسٹارٹ ملے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے سے پہلے اس سے پہلے سے ملے گا. قرآن جو قصہ بتایا گیا، مطلب کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتوں کی جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس کے بارے میں وہاں سے. مگر قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ ہم نے ان میں سے آدم کو چنا نا، اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے حدیث کلیئر ہے نا، ہمیں بائبل کی ضرورت نہیں کرتا ہے. قرآن اور حدیث کو الگ مت کریں. ٹھیک ہے، جب آپ اس طرح کے ٹائم لائن کو پلاٹ کریں گے تو حدیث کے تھرو. دس از واٹ ایم ٹرائنگ. دجال قرآن میں یہی بات ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں پری ہسٹورک ان نیشنز کی، اور جو ہم اس کو ہم کیسے کو ریلیٹ کریں گے قرآن مجید کی جو آیات ہیں اور ہم اس کی سگنیفیکنس کیسے بیان کریں گے، ہم ان کی کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک جو میرے ذہن میں بات آتی ہے جو کہ پہلے بھی ایک کویشچن پوز ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ایک بات ریپیٹ کی کہ تم سے پہلے بہت طاقتور قومیں گزر چکی ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آئی واز ریئلی اسٹانش ٹو ریڈ اٹ، کیونکہ جب بھی میری آفس میں ڈسکشن ہوتی ہے تو کچھ جو میرے کولیگز ہیں دے آر ویل ورسڈ ان دا اکنامکس، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اٹس آل اباؤٹ اکانومی. تو پرٹیکولرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ ورڈ یوز کیا ہے کہ تم سے پہلے طاقتور قومیں گزر چکی ہیں جو کہ معاش میں تم سے زیادہ طاقتور تھی. یعنی they were not even advanced but they were actually economical more stable than us. So what does it actually mean کہ جو وہ قومیں گزری ہیں وہ کون سی قومیں تھیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی قومیں تھیں یا ان سے پہلے بھی قومیں تھیں جو طاقتور تھیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کا ریفرنس دے رہے ہیں تو وہ جو قومیں گزر چکی ہیں وہ ٹل دا ٹائم آف قیامہ کے لیے وہ دیئر اسٹیٹس ول ریمین آن دا ٹاپ لیول. ان کے مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ طاقتور ترین تھی. اٹ مینس کہ اب والی قومیں وہاں تک نہیں پہنچیں گی. وٹ آئی ایزیوم فرام اٹ. کیا واقعی میں ایسا یہ ایزمپشن کرنا ہمارا ٹھیک ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ چکی تھی کہ ابھی تک کی کوئی بھی سپر پاور نہیں پہنچ سکی؟ اور وہ قومیں کون سی تھیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی قومیں کی تھیں یا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں شاید there might be the existence of aliens وہ ہو سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ دیکھیں یہ والی جو آیتیں ہیں نا یہ تو قریش سے اور مغرور فرعونوں سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جب قوموں کا ذکر آتا ہے تو انسانوں کی انسانوں سے کمپیریزن ہوتی ہے.
ایک ایسی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے تھرو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70. وہ نکالیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ایلینز کی قوموں کو انسانوں کی قوموں سے اس طریقے سے کمپیریزن نہیں کرنا ہم نے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کسی لوکل فرعون کی کہ تیرے سے بہتر اور تیرے سے بڑی طاقت انسانوں نے دیکھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا اس بات کو. یہ جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت، اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسانوں سے بہتر، جسے ہم کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات انسان ہے، انسان سے بہتر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم سے بہتر بھی کچھ قومیں میں نے کچھ کریشنز بنائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل 17 اسرا بھی کہتے ہیں، مطلب وچ آیت 70. آپ وہ والا ترجمہ والے نکال لیا کریں تاکہ آسانی ہو جائے. یہ میں آپ کو آیت بتا دوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے اس سوال کے اندر. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ آخری والا حصہ دوبارہ پڑھیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ کہ ان میں سے زیادہ تر کے اوپر ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے، سب پہ نہیں فضیلت دی. اس کا اردو ترجمہ پڑھیں آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے میں پوائنٹ کیا. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. بہت سی مخلوقات پر، سب پر نہیں بخشی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے انسانوں سے واللہ عالم اور بھی فضیلت رکھنے والی قومیں بھی اللہ نے بنائی ہوئی. یہ والی آیت بہت بڑا مقدمہ ہے اس نقطے کے اوپر کہ کیا ہم ہی ہیں سینٹر آف دی یونیورس. کوئی نہیں، یہ بتا دیں کہ نہیں آپ. لیکن اس میں وہ قومیں بھی انوالو ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ پلانٹ ارتھ ایگزسٹ کرتی ہیں. جی یہ تو آیت ہی یہ ہے انٹر اسپیشی آیت. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باقی قومیں بڑی گزری ہیں، وہ انٹر اسپیشی نہیں ہے، وہ انٹرا ہیومن اسپیشی ہے. کہ فرعون کو بتایا جا رہا ہے کہ کس بات کے غرور میں آ گئے ہو، تم سے بہتر اور بڑے لوگ گزر چکے ہیں، انہوں نے نہیں غرور کیا، تمہیں کس بات کے پر لگ گئے ہیں. So if we are addressing the Pharaoh of the current world, it still holds true کہ وہ قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں. مگر وہ انسانوں کی بات ہے. جیسے ذوالقرنین پہلے گزر چکا ہے، تو کون سے بش کو ایسا کون سا خواب آ گیا کہ جس کو اللہ نے کوئی خاص طاقت دی تھی. سر میں ہم تھوڑا سا ہم نے ٹاپک کو کمپلیٹ نہیں کیا، ہم حضرت ادریس پہ جا رہے تھے. آپ حضرت نوح کا. جی ہاں، نہیں وہ حضرت نوح کا بات جو ہے نا وہ نوح کی بات ادریس سے لنک ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادریس کو کیوں سمجھنا ہے، وہ حضرت نوح کی وجہ سے ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، حضرت ادریس کے وقت میں اچھا کرسچنز جو ہے نا وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت ادریس ابھی بھی زندہ ہیں. یہ بتا دیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنی جنریشن کے بعد کے تھے؟ 7th ہیں، مطلب چھٹے جنریشن کے 7th جنریشن. اینڈ حضرت نوح علیہ السلام واز آن وچ 10th of Adam. 10th پڑھ پوتے ہیں نا، حضرت ادریس کے پڑھ پوتے ہیں حضرت نوح. اوکے، جسٹ فار دا سیک آف کلیئرٹی. ہاں، تو 10th سن آف ایڈم بنتے ہیں. 10th پیٹریارک کریں، 10th سن تو نہیں ہے، 10th سن تو پہلی جنریشن میں آتا. سو سوال دوبارہ